رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کو مانتے ہو تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو، یا آستانوں پر کیوں جاتے ہو، جھنڈیاں کیوں لہراتے ہو، نذرانے چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ کہنے لگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم کس لیے جاتے ہیں ان کے پاس کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے۔ سر یہ بہت پرانی تھیوری، ہم گناہگار ہیں، یہ نیکوکار ہیں، ہم بد کردار ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اس کے قریب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس نے تمہیں دھوکہ دیا، ابلیس نے تمہیں مس گائیڈ کیا، تم کہتے ہو ہماری سنتا نہیں، اور میں تمہیں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ آنے والے کسی منگتے کو مایوس کرتا نہیں، وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ میں نے افریقہ کے ایک سیاہ فام نو مسلم سے پوچھا، عیسائیت چھوڑ دی، اسلام قبول کیا، کون سی ادا پسند آئی ہے تمہیں؟ کہنے لگا اسلام کی یہ ادا مجھے بہت پسند آئی کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے، جب چاہو جہاں چاہو رابطہ قائم کر لو۔ ورنہ جب ہم عیسائی ہوتے تھے تو ہمیں پادری کہتا تھا تم بہت گناہگار ہو، بد کردار روسیا ہو، وہ تمہاری نہیں سنتا، ہم اللہ کے پیارے ہیں، کلیسا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ یہ کلیسائی تصور ہے، راہبانہ، مست کلندر، سب کچھ اندر، دما دم، نہ دھوکا نہ غم، کمائیں گے احمق، کھائیں گے ہم۔ اور اقبال نے کہا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، انہوں نے اللہ کے بندوں کو مایوس کر دیا ہے، اٹھا دو انہیں کلیسا سے۔ کراچی کے ایک اجتماع میں میں نے اس دوسرے مصرے میں ترمیم کر دی، اقبال نے تو کہا پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں نے کہا قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو بھگا دو۔ یہ بھی تو بروکر بنا بیٹھا ہے، اس نے بھی تو گناہگاروں کو مایوس کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آستانہ پرستوں سے میری سنو، تم کہتے ہو ہماری سنتا نہیں، اور میں تمہیں بتانے آیا ہوں لا تیأسوا من روح اللہ، میں اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، وہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، کر کافروں قبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 مرتبہ بھی اگر توبہ کر کے توڑ دی تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، شجاباد والوں
باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یہاں لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں, آفیشل سٹائل بنا رکھے ہیں, ہری پیلی پگڑیاں سجا رکھی ہیں, اور یوں بیٹھے ہیں جیسے تالاب پر مچھلی کے انتظار میں بگلا بیٹھا ہو. اتنا بے ضرر لگتا ہے. چونچ اپنی بھی پروں میں چھپا لیتا ہے, آلہ قتل پروں بھی بین الاقوامی شریف لگتا ہے, جیسے مراقبے میں بیٹھا اللہ کی ضربیں لگا رہا. لیکن بیچاری کوئی قسمت کی ماری مچھلی آئے تو صحیح, اچانک وہ چونچ نکلتی ہے اور گئی. اے روحانیت کی مسلط میں بیٹھے ہوئے فنکار, جبہ و دستار میں قوم کا معاشی استحصال کرنے والے فنکار, مایوس کیا ہے انہوں نے نئی نسل کو, مایوس کیا ہے انہوں نے. باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے تو فارمولہ ہی یہی بنا رکھا ہے, کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے, خالی ہاتھ آؤ گے تو بس یہی در ہے شجاباد والوں, جہاں سے ہر وقت صدا دیے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ, خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ. الہ العالمین تیرا کرم, لیکن اپنا حال یہ ہے کہ دامن میں ایک بھی خوبی نہیں, ساری زندگی خطاؤں میں گزر گئی. کتنے پیار سے حوصلہ افزائی کی, اپنے محبوب سے کہا قرآن کے لہجے میں کہہ دیجئے میرے گناہگار بندوں کو, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری ہو, جس کے نامایا بال میں ایک بھی سجدہ نہ ہو, لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا, آنسو بہاتا ہوا مجھے پکارے گا, تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا, مہربان پائے گا. بے شک بے شک. حدیث قدسی ہے, اللہ کے محبوب نے اللہ سے روایت کی کہ رب کہتا ہے میرے محبوب, جب کوئی بوڑھا متکبر, جب کوئی بوڑھا گناہگار مجھے یاد کرتا ہے جس نے ساری زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا, جوانی کی مستی تھی, شباب کا نشہ تھا, دولت کی ترنگ تھی, برادری اور پارٹی کا غرور تھا, چودھری تھا, لیڈر تھا اپنی قوم کا, گردن اکڑی رہی, سر کبھی جھکا نہیں میرے در پر, لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی, آنکھوں سے بینائی رخصت ہو گئی, کانوں سے سنوائی رخصت ہو گئی, زبان سے گویائی رخصت ہو گئی, ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا, پاؤں کانپنے لگے, دماغ شل ہو گیا, اولاد پرواز کر گئی, لوگوں نے بھی نظریں پھیر لی, اور سب سے بڑا حادثہ شجاباد والوں, جیب خالی ہو گئی. اب بیٹھا ہے یکا و تنہا, کوئی پرسان حال نہیں. رات کے سناٹے میں رب العالمین کے حضور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہتا ہے اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا. تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں, پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی, شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. الہ العالمین اگر تو نے نہ سنبھالا تو ہلاک ہو جاؤں گا. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اسے اچھی طرح جانتا ہوں, اس کا ماضی سب میرے سامنے ہے,
کہ اس نے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، لیکن آج اس کو مایوس کر کے ٹھکرا دینا میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ میں اسے مایوس نہیں جانے دیتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے کہ یہ تو مجھے بھول گیا تھا لیکن میں تو اسے نہیں بھولا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو ہماری سنتا نہیں، اور میں تمہیں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ آنے والے کو مایوس کرتا نہیں۔ تو براہ راست پکارو اسے، رات کی تنہائی میں آنسو بہایا کرو، بستر کو چھوڑ کر کچھ لمحوں کے لیے مصلے پہ آیا کرو، وہ براہ راست سنتا ہے۔ مکہ والے کہنے لگے پھر یہ ہمارے آستانوں کا کیا بنے گا؟ سمجھ گئے، ہم سمجھ گئے، آپ ہمارے معدے پہ لات مارنا چاہتے ہیں، آپ ہماری آمدنی روکنا چاہتے ہیں، انکم کلوز کرنا چاہتے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ نہیں ہوگا، معاشی نقصان ہم برداشت نہیں کریں۔ دیکھو لڑائی جھگڑے میں کیا فائدہ، لڑائی جھگڑے میں کیا فائدہ؟ آئے مل جل کے گزارا کریں، کچھ ہم نرم ہوتے ہیں، کچھ آپ نرم ہو، آپ اپنی جگہ خوش رہیں، ہم اپنی جگہ خوش رہیں، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھوڑو۔ یہ میدا پرستوں کا پرانا فارمولہ ہے، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، آپ وہاں خوش، ہم یہاں خوش۔ بس اتنی سی بات مان لو، اتنی سی بات مان لو، ہمیں یہاں خوش رہنے دو، آپ وہاں خوش رہیں۔ قیادت چاہتے ہو تو عرب کی لیڈرشپ کی چابیاں آپ کے قدموں میں ڈالیں، کسی بڑے گھرانے کا رشتہ چاہیے، انگلی آپ رکھیں، تعمیر ہم کریں گے۔ زروسین چاہیے تو سونے چاندی ہیرے جواہرات کے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے، اور اگر نہیں تو پھر ہماری عداوت بھی مشہور ہے، ہم نسلوں تک انتقام لیتے ہیں۔ مان لو تو پھولوں کا راستہ ہے، اور اگر نہ مانو گے تو کانٹوں پہ چلنا ہوگا۔ بولو کون سا راستہ پسند ہے تمہیں؟ ہائے اللہ کا محبوب کیسے دو راہے پہ کھڑا، زندگی کیسے موڑ پہ آ گئی۔ میرے آقا سوچ رہے ہیں کیا کہوں، رب نے فرمایا میرے محبوب آج تم نہیں، آج ہم بولیں گے۔ فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، او جاہلو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک گوارا کر لوں؟ ترغیب و ترہیب سناتے ہو، میں تمہاری ترغیب و ترہیب کو سنوں یا عرش بری سے ہونے والی مسلسل تنبیہ کو سنوں؟ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ۔ یہ بات آپ سے پہلے انبیاء کو بھی کہی گئی، آپ سے بھی ہم یہی کہتے ہیں میرے محبوب، میرا محبوب ہونے کے باوجود اگر آپ نے بھی میری حقوق میں دوسروں کو شریک گوارا کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ سکیں گے۔ بہت نرم الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، اگر آپ نے بھی میرے حقوق میں کسی اور کو شامل کرنا گوارا کر لیا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ سکیں گے۔ بل اللہ فاعبد، یہ ناراض ہوتے تو ہونے دیجئے، آپ عبادت کا حق ادا کیجئے۔ وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِینَ، اور کیا ترجمہ کروں؟ وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِینَ، اور
میرے دل میں ایک ترجمہ آ رہا ہے، بَلِلَّهَ فَاعْبُدْ، آپ عبادت جاری رکھیے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور وفا کر کے دکھائیے۔ آپ جیسا وفادار کوئی نہیں، آپ جیسی وفا کرنے والا کوئی نہیں، تو مجھ جیسا جزا دینے والا کوئی نہیں۔ تو میرا میں تیرا، انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، تم کانٹے بچھاؤ گے تو زخمی پاؤں کراؤں گا، تم پتھر مارو گے تو جسم لہولہان کراؤں گا، تم خنجر اٹھاؤ گے تو سمیہ و حمزہ کو ٹکڑے کرواؤں گا، بدر و احد کے مرحلوں سے گزروں گا، وطن چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤں گا، مہاجر کہلاؤں گا، لیکن مانتا ہوں اور منوا کے رہوں گا، لیکن مانتا ہوں اور منوا کے رہوں گا کہ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ ہی پہ زور دینا ہے ذرا شجاع آباد والوں، ہی پہ زور دینا ہے ذرا، دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواؤ۔ مانتا ہوں اور منوا کے رہوں گا کہ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ اگر ہی پہ زور دے کے کہ بھی کی کھڑکیاں بند ہو جائیں، انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود، جزاک اللہ، سچا معبود ہر جگہ موجود، اللہ ہی یا اللہ بھی؟ ابھی مولانا فرما رہے تھے 4 کلو جلیبیاں رکھ کر حضور کو منگوا لیتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، حضور آ گئے، سلام پڑھو۔ صلاۃ و سلام میں قیام ضروری ہے کہ ادب کا تقاضا۔ میں نے کہا علمی کنگالو، علمی کنگالو، صلاۃ و سلام میں قیام ادب کا سلیقہ ہوتا، ادب کا شیوا ہوتا، تو نماز میں بھی صلاۃ و سلام اسی وقت پڑھنے کا حکم ہوتا ہے جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے۔ نماز میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہو نا، مگر اصلی صلاۃ و سلام نقلی نہیں، دیکھا؟ یہی تو مزے کی بات ہے، جہاں بدعت آئے گی وہاں اصلی صلاۃ و سلام بھی روٹ جائے گا، پھر نقلی پڑھنا پڑے گا۔ جہاں اصلی صلاۃ و سلام پڑھو گے وہاں بدعت قریب نہیں آئے گی، اصلی صلاۃ و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، الی آخری۔ ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کار ساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، یہ مشن نہیں چھوڑیں گے، حاجت روا، مشکل کشا، اللہ ہی یا اللہ بھی؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تو وفا کر میں جزا دوں گا، لیکن الہ العالمین کچھ ساتھی بھی تو ہوں نا، اس عشق کے سفر میں کچھ رفیق بھی تو ہوں نا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، عرش پہ میں تیرا نگران ہوں، فرش پہ یہ لو ابو بکر صدیق، یہ لو عمر کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، یہ لو عمر کو تیرا رضاکار بناتا ہوں، عثمان کو تیرا شیدائی بناتا ہوں، علی کو تیرا سپاہی بناتا ہوں، یہ لیجئے سلمان، یہ لیجئے بلال، یہ لیجئے خالد ابن ولید، یہ لیجئے عمرو ابن عاص، یہ لیجئے عبد الرحمن ابن عوف، یہ لیجئے سعد سعید، طلحہ زبیر، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، عبیدہ، معاویہ بن ابی سفیان، یہ تیرے رضاکار
تو تیرے یار چلے ہتھیلی پہ لے آ کے قربانیاں پیش کرے